السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم کی ذات کرام پر درود اسلام کے بعد آج ہم لیلۃ القدر کے حوالے سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سورۃ القدر جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ جو قرآن کے نزول کے بارے میں گفتگو پر مشتمل ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت باقی سارے ایام اور مہینوں کے بارے میں، اس کے انوار اور پاکیزہ تجلیات کی وجہ سے اور روحانی فیوزات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے، قرآن کے نزول کی وجہ ہے سے، اور جیسا کہ اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں طلوع فجر، اس عظیم رات کی عظمت اور فضیلت کی وجہ سے یہ رات اللہ کے نزدیک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ای نحن انزلنا هذا القرآن الموجز فی لیلۃ القدر، یعنی اس قرآن حکیم کو ہم نے اس لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ خالدہ ہے۔ پھر فرمایا ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر یہاں دیکھیں کہ مفسرین کرام نے کہا کہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی قدر کی وجہ سے، اس کے شرف کی وجہ سے، اور فرمایا کہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے جو ہے آسمانی دنیا پر نزول اس کا ہوا، اس کے بعد جبریل کے ذریعے 23 سال کی مدت میں اس کا نزول ہوا، اور پھر وہ یعنی اب دیکھیں کہ کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہاں اس رات کی عظمت اور اس رات کی تفخیم قدر کے لیے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس رات کی قدر اور شرف کا کیا پتہ؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی سوال اور پھر اس کا جواب بھی ہے آگے۔ قال امام خازن وهذا على سبیل التعظیم والتشوق لخبرہ، یعنی یہ تعظیم کے لیے اور اس لیے کہ اس چیز میں اور زیادہ مومنوں کا اشتیاق ہو کہ یہ کیا کتنی عظیم رات ہے۔ پھر اس کی 3 جو ہیں وجوہات بیان کی گئیں۔ فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر جو ہے وہ شرف اور فضل کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، چونکہ اس میں قرآن کے نزول کو مختص کیا گیا، اس مہینے کو قرآن کے نزول کے لیے مختص کیا گیا۔ پھر اس میں عمل الصالح جو ہے وہ فرمایا گیا کہ وہ بہتر ہے 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر میں، جو دوسری راتوں میں لیلۃ القدر کے بغیر کیا جائے اس کی نسبت۔ اس کی جو سبب نزول کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے بارے میں ذکر کیا کہ اس نے 1000 سال تک جو ہے 1000 مہینوں تک جو ہے وہ اسلحہ پہنا، تو اس سے مسلمانوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے خواہش کی اور فرمایا کہ میری امت کی عمر کم ہے اور اس کے اعمال کم ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو لیلۃ القدر عطا فرمائی اور فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر اس کو یعنی ابن عباس نے بھی روایت کیا کہ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر لک ولامتک من الف شہر، یعنی آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جاد فیہا ذالک الرجل، یعنی جتنا اس شخص نے 1000 اسلحہ اٹھا کے یعنی مجاہدہ کیا، کوشش کی، تو اتنا ہی اجر آپ کو اور آپ کی امت کو اس رات کو ملے گا۔ پھر یعنی مجاہد فرماتے ہیں کہ اس کا عمل، اس کا روزہ، اس کا قیام جو ہے اس دن کا اور رات کا، وہ جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ پہلی وجہ ہے اس کی۔ فرمایا کہ تنزل الملائکۃ فیہا والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، ای تنزل الملائکۃ وجبریل الی الارض فی تلک اللیلہ بامر ربہم من اجر کل امر قدرہ اللہ وقضاء لتلک السنہ الی سنۃ القابلہ، یعنی جبریل علیہ السلام ہر اس چیز کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی کے قضاء و قدر کے بارے میں انسان کے لیے اس سال سے لے کر اگلے سال تک لکھ دیا ہے وہ لے کر آتے ہیں۔
نازل ہوتے ہیں، اور دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی گئی جو میں نے ابھی بیان کی کہ جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، پہلی وہ فضیلت کے حوالے سے بیان کی گئی۔ پھر تیسری وجہ کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی یہ سلام ہے یعنی پہلے فجر سے لے کر طلوع فجر تک، چونکہ فرشتے جو ہیں اس مومنین پر وہ سلام بھیجتے ہیں۔ تو پھر اس میں بلاغت کے بے شمار احکام ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں بیان اور بدی، اب دیکھیں کہ اس میں تکرار اتناب جس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اب دیکھیں کہ 3 مرتبہ لیلۃ القدر کا لفظ استعمال ہوا، کلمہ استعمال ہوا۔ تو لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اگر ان کو 9 کو 3 کے ساتھ ضرب دیں تو یہ 27 بنتے ہیں۔ تو بعض علماء نے اس سے استدلال کیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 رمضان مبارک کو ہے۔ اسی طرح پھر استفہام دیکھیں، یعنی اس رات کی